جیسے جیسے فوج شمال کی طرف بڑھی ان کے قدموں تلے صحرا کانپ اٹھا۔ بے شمار چھوٹے پرندوں کا ایک ہول، طیرن ابابیل۔ ہر پرندے کے پاس 3 پتھر تھے، پکی ہوئی مٹی کے کنکر۔ اللہ نے قرآن میں نازل فرمایا، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ عرب کے وسیع صحراؤں میں قدیم اور لامتناہی آسمانوں کے نیچے تاریخ خاموشی سے اپنے سب سے عظیم باب کی تیاری کر رہی تھی۔ قبیلوں، سلطنتوں اور بادشاہتوں سے بھری ایک دنیا اس بات سے بے خبر کہ جلد ہی ان کے درمیان ایک نور طلوع ہونے والا ہے۔ لیکن اس نور کے ظہور سے پہلے اللہ نے دنیا کو ایک ایسی نشانی دکھائی جسے جھٹلایا نہیں جا سکتا، کہ طاقت فوجوں میں نہیں ہوتے، کہ غلبہ تعداد میں نہیں ہوتا، اور یہ کہ اس کی مرضی ہر چیز پر غالب ہے۔ یہ محض واقعات کی کوئی کہانی نہیں ہے، یہ ایک یاد دہانی ہے کہ اللہ تاریخ کو مقصد، حکمت اور رحمت کے ساتھ ترتیب دیتا ہے۔ تو آئیے اپنے سفر کا آغاز کریں نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے نہیں، بلکہ اس سال سے جب اللہ نے خود اپنے مقدس گھر کی حفاظت کی، یعنی ہاتھیوں والا سال۔ جہالت اور تکبر کے سائے میں گھری دنیا میں سرزمین عرب تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ قبیلے پتھر اور لکڑی کے بتوں کی پوجا کرتے تھے، خون ریزی عام تھی، رحم دلی نایاب، اور ابراہیم علیہ السلام کے پیغام کی سچائی کو مدتوں پہلے بھلا دیا گیا تھا۔ کعبہ، وہ گھر جو ایک خدا کی عبادت کے لیے بنایا گیا تھا، اب بھی قائم تھا، مگر 360 بتوں کے نرگن ہے۔ پھر بھی اسی بے یقینی کی سرزمین میں اللہ نے ایک ایسے نسب کا انتخاب کیا تھا جو پاک اور محفوظ تھا، جس سے اس کے آخری رسول پیدا ہونے والے تھے۔ نسلوں پہلے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد نے مکہ کی مقدس وادی کی حفاظت کی تھی۔ ان میں عبد المطلب تھے، جو شریف اور معزز کعبہ کے متولی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے۔ لیکن اس سے پہلے کہ دنیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کا مشاہدہ کرتی، اس نے پہلے تکبر کا زوال اور اللہ کے گھر کی حفاظت دیکھی۔ دور جنوب میں یمن میں ابرہہ نامی ایک مغرور حکمران رہتا تھا، جو شاہ حبشہ کے ماتحت گورنر تھا۔ اس نے صنعاء میں ایک عظیم الشان گرجا گھر بنایا، جس کی چھتیں سونے کی اور ستون سنگ مرمر کے تھے۔ وہ عربوں کو کعبہ کی زیارت سے ہٹا کر اپنے اس گرجا گھر کو عقیدت کا نیا مرکز بنانا چاہتا تھا۔ جب عربوں نے اسے نظر انداز کیا تو اس کی انا بھڑک اٹھی۔ طیش میں آ کر ابرہہ نے قسم کھائی، وہ مکہ کی طرف پیش قدمی کرے گا اور خود کعبہ کو تباہ کر دے گا۔ اپنے دل میں تکبر لیے اس نے ہاتھیوں کی قیادت میں ایک بہت بڑا لشکر اکٹھا کیا، ایسی مخلوق جو عرب میں پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی تھی۔ ان میں ایک طاقتور ہاتھی بھی شامل تھا۔ جب فوج شمال کی طرف بڑھی تو ان کے قدموں تلے صحرا کانپ اٹھا۔ راستے میں آنے والے قبائل نے مزاحمت کی کوشش کی، لیکن اس کی طاقت نے انہیں کچل دیا۔ اس کی آمد کی خبر پورے عرب میں طوفان کی طرح پھیل گئی۔ جب ابرہہ مکہ کے مضافات میں پہنچا تو اس نے قریش کے مال و دولت پر قبضہ کر لیا، جس میں عبد المطلب کے 200 اونٹ بھی شامل تھے۔ جب ابرہہ نے عبد المطلب کو بلایا تو خوف کی توقع کے برعکس اسے وہاں وقار ملا۔ قریش کے سردار بڑے سکون سے داخل ہوئے، ان کا چہرہ پر وقار تھا اور ان کی شخصیت احترام کا تقاضا کر رہی تھی۔ ابرہہ اپنے تخت سے نیچے اتر آیا تاکہ ایک مترجم کے ذریعے ان کے ساتھ بیٹھ سکے۔ ابرہہ نے ان کا مقصد پوچھا۔ عبد المطلب نے نرمی سے جواب دیا، میں اپنے وہ اونٹ واپس لینے آیا ہوں جو تم نے چھین لیے ہیں۔ حیران ہو کر ابرہہ نے کہا، میں تمہاری شخصیت سے متاثر ہوا تھا، لیکن تمہاری باتوں نے میری نظر میں تمہاری قدر کم کر دی ہے۔ تم مجھ سے اپنے اونٹوں کے بارے میں پوچھ رہے ہو، جبکہ میں تمہارے مقدس گھر کو تباہ کرنے آیا ہوں۔ اور عبد المطلب نے غیر متزلزل ایمان کے ساتھ جواب دیا، میں اونٹوں کا مالک ہوں، رہا یہ گھر تو اس کا ایک رب ہے جو اس کی حفاظت کرے گا۔ سبحان اللہ! وہ الفاظ وقت کے ساتھ ساتھ گونجتے رہیں گے۔
عبد المطلب مکہ واپس آئے، اپنے لوگوں کو اکٹھا کیا اور انہیں پہاڑوں میں پناہ لینے کو کہا، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ اپنے گھر کا دفاع کرے گا۔ فجر کے وقت ہوا تھمی ہوئی کی ابرہہ نے اپنے ہاتھیوں کو کعبہ کی طرف بڑھنے کا حکم دیا، لیکن ہاتھی نے انکار کر دیا۔ جب انہوں نے اسے یمن کی طرف موڑا تو وہ چلنے لگا، جب انہوں نے اسے مکہ کی طرف موڑا تو وہ گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ انہوں نے اسے مارا، وہ چلائے لیکن وہ اپنی جگہ سے نہ ہلا۔ پھر آسمان کا رنگ بدل لیا، اوپر سے ایک سیاہ بادل نمودار ہوا جو بے شمار چھوٹے پرندوں کا غول تھا، طیرن ابابیل۔ ہر پرندے کے پاس 3 پتھر تھے، ایک اس کی چونچ میں اور ایک ایک اس کے ہر پنجے میں، پکی ہوئی مٹی کے پتھر۔ اللہ نے قرآن میں نازل فرمایا، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ الم یجعل کیدہم فی تدلیل، کیا اس نے ان کی تدبیر کو اکارت نہیں کر دیا؟ وارسل علیہم طیرا ابابیل، اور ان پر پرندوں کے غول بھیج دیے، ترمبہم بحجارۃ من سجیل، جو ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر برسا رہے تھے، فجعلہم کعصف مأکول، اور اس نے انہیں کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا، ایک ایک کر کے سپاہی گرتنگے۔ زمین کی طاقتور ترین فوج کو بغیر تلوار چلائے شکست ہوئی، قریش کے ایک بھی آدمی نے ہاتھ تک نہ اٹھایا۔ ابرہہ کا تکبر اللہ کے انصاف کی بارش کے سائے میں پگھل کر رہ گیا۔ وہ زخمی اور ذلیل ہو کر واپس مڑا، یمن واپسی تک اس کا جسم گل سڑ رہا تھا۔ ان سب کے لیے ایک عبرت جو خالق کی مرضی کی نافرمانی کرتے ہیں۔ وہ سال عام الفیل یعنی ہاتھی والے سال کے نام سے مشہور ہوا، اور اسی سال ربیع الاول کے مقدس مہینے میں ایک اس سے بھی بڑے معجزے کا ظہور ہونا مقدر تھا۔ اللہ کے رسول کی ولادت باسعادت صلی اللہ علیہ وسلم۔ مکہ کے ایک سادہ سے گھر میں پاکیزہ اور پرسکون خاتون آمنہ بنت وہب نے اپنے رب کی رحمت کو خود پر نازل ہوتے محسوس کیا۔ انہوں نے ایسا روشن نور دیکھا جس نے شام میں بصرہ کی محلات کو جگمگا دیا۔ انہوں نے ایک بچے کو جنم دیا جس کا نام محمد ابن عبداللہ رکھا گیا۔ وہ بچہ پاکیزہ اور پرنور تھا، کمرہ کستوری کی خوشبو سے مہک اٹھا اور ان کے ننھے ہاتھ آسمانوں کی طرف اٹھے ہوئے تھے۔ جس دنیا نے تکبر کی تباہی دیکھی تھی، اب اس نے رحمت کی ولادت کا مشاہدہ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا ہوئے۔ ان کے والد عبداللہ ان کی ولادت سے پہلے ہی وفات پا چکے تھے، مگر اللہ ان کے ساتھ تھا، ہمیشہ ان کی حفاظت کرتا رہا، ہمیشہ انہیں آنے والے پیغام کے لیے تیار کرتا رہا۔ جیسا کہ اللہ نے سورۃ دحا میں فرمایا، ما ودعک ربک وما قلی، آپ کے رب نے نہ آپ کو چھوڑا ہے اور نہ ہی وہ بیزار ہوا ہے، وللآخرۃ خیر لک من الاولی، اور یقیناً آپ کے لیے آنے والا وقت گزرے ہوئے وقت سے بہتر ہوگا، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ شروع ہی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منتخب، محفوظ اور ہدایت یافتہ تھے۔ ان کی پرورش پاکیزہ ترین لوگوں میں ہوئی۔ حلیمہ سعدیہ نے انہیں دودھ پلایا، جنہوں نے ہر قدم پر برکتوں کا مشاہدہ کیا۔ ان کی زمینوں پہ بارش برسی، ان کے جانور توانا ہو گئے اور ان کے دل سکون سے بھر گئے۔ یہ سب اللہ کی طرف سے اس ہستی کی تیاری تھی جس نے انسانیت تک آخری پیغام پہنچانا تھا۔ برسوں بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ابتدائی ایام کو یاد کرتے تو سورہ الشرح کے الفاظ ان کی زندگی کی عکاسی کرتے۔ الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کی خاطر آپ کا سینہ کشادہ نہیں کر دیا؟ ووضعنا عنک وزرک، اور ہم نے آپ سے آپ کا بوجھ اتار دیا۔ الذی انقض ظہرک، جس نے آپ کی کمر جھکا دی تھی۔ ورفعنا لک ذکرک، اور ہم نے آپ کی خاطر آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ بے شک اللہ نے آپ کا نام اپنے نام کے ساتھ بلند کیا۔ جب ہر مومن کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ عام الفیل کا واقعہ محض ابرہہ کی ہلاکت کے بارے میں نہیں تھا،
یہ ایک تمہید تھی، ایک غیبی اشارہ کہ اللہ خود دنیا کو اپنے آخری رسول کے لیے تیار کر رہا تھا۔ جیسے جیسے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی زندگی کی طرف بڑھتے ہیں، اپنے دل میں یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ نے انہیں اتفاقاً نہیں بھیجا تھا۔ ہر لمحہ، ہر مشکل، ہر نشانی اس عظیم ترین مشن کی تیاری تھی جو کبھی کسی کو دیا گیا۔ اگلی قسط میں میرے ساتھ شامل ہوں انشاءاللہ، جب ہم رحمت عالم کے بچپن کا تذکرہ کریں گے اور دیکھیں کہ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کیسے فرمائی، محبت کے ساتھ، حکمت کے ساتھ اور بے مثال دیکھ بھال کے ساتھ۔ صلی اللہ علی محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر سلامتی اور برکتیں ہوں۔